اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو تفسیر سورہ توبہ کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 32 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ ظہور کے بعد کیا ہوگا۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے ترجمے اور تلاوت کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی تو خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ روانہ کیا تاکہ اس کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ ترجمے کے بعد اب آئیے آیہ کریمہ کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ آیت مجیدہ انہی الفاظ کے ساتھ دوسری 2 صورتوں میں بھی موجود ہیں، چنانچہ سورہ فتح کی 28ویں اور سورہ صف کی 9ویں آیت بھی یہی ہے۔ نمبر 2، منطق و استدلال کی روح سے اسلام ہمیشہ سے غالب تھا، لیکن اس آیت میں اس کے ظاہری غلبے اور جہان پر اسلام کی حاکمیت کا اعلان کیا گیا ہے، چنانچہ دوسری آیت میں لفظ ظاہر غلبے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے اِن یظہروا علیکم یرجموکم، سورہ کہف آیت نمبر 20، اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ کفار کے متعلق ارشاد ہوا ہے اِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، اگر کفار تم پر غالب آ گئے تو تمہارے لیے کسی رشتہ داری اور معاہدے کا پاس نہیں کریں گے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی ابھی تک پوری طرح سے عملی شکل میں نہیں آئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی کلی حاکمیت کا اعلان کیا ہے، اور خدا کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت خدا کا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور ان کے قیام جہانی کا مسئلہ شیعہ سنی دونوں کی روایت میں موجود ہے، اور کتب اہل سنت ذکر مہدی علیہ السلام سے لبریز ہے، اسی لیے یہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے، اگرچہ وہابی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ صرف شیعت کا عقیدہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا جس میں ہر شخص سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرے گا۔ تفسیر نور الثقلین۔ نمبر 4، حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد کل روئے زمین پر دین کی حکومت قائم ہوگی۔ اس مفہوم کی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے ظہور میں کوئی گھر اور کوئی قریہ ایسا نہ ہوگا جس میں اسلام نہ پہنچ چکا ہو، خواہ لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند۔ ان کے دور میں ہر قریے میں صبح و شام اذان کی آواز بلند ہوگی۔ تفسیر صافی۔ ان نکات میں ہم نے جانا کہ ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بعد دین خدا کائنات کے گوشے گوشے میں پھیل جائے گا۔ آئیے اب اس آیت کے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، دین کا محور حق پر ہے، دین الحق۔ اگرچہ تمام آسمانی دین حق ہیں، لیکن ان میں تحریف واقعی ہو چکی ہے، اسی لیے ان کی حقانیت چھپ گئی ہے۔ نمبر 2، باطل پر حق کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی ہے، لیظہرہ۔ نمبر 3، ہمیں چاہیے کہ اپنے ارادوں اور اعمال کو الہی ارادوں سے جوڑے رکھیں، ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیظہرہ ولو کرہ المشرکون۔ تو یہ تھی آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 34 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔
اے اہل ایمان، بہت سے دانشور، راہب، علماء و مشائخ اپنے مقام و منزلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ناحق طریقوں سے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کر رہے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، الاحبار والرہبان کے معنی آیت نمبر 31 کے ضمن میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ نمبر 2، عربی زبان میں سونے کو ذہب کہنے کی وجہ ہے کہ یہ قیمتی دھات انسان کے ہاتھوں سے جلدی سے چلی جاتی ہے، اور عربی میں ذہب کا ایک معنی جانا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ اس کی طرف جاتے ہیں۔ عربی زبان میں چاندی کو فضہ کہا جاتا ہے۔ یہ دھات جلد پراگندہ ہو جاتی ہے، یا پھر اس لیے کہ لوگ اس کی طرف کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 3، یہودی علماء اپنے مادی فائدے کی خاطر حق کو چھپاتے تھے، اور اسی لیے وہ دین اسلام کی حقانیت کا اظہار و اعتراف نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے رشوت لے کر ان کے گناہ معاف کرتے تھے، یا پھر لوگوں پر تہمتیں تراشا کرتے تھے۔ نمبر 4، خلیفہ سوم کی خواہش تھی کہ وہ اس آیت میں والذین کی واو کو ہٹا دیں، تاکہ آیت کا روئے سخن صرف یہودی علماء و مشائخ کی طرف مڑ جائے، اور یہ آیت دوسرے سرمایہ داروں کے لیے قرآنی ڈر دکھائی نہ دے۔ اس پر مسلمانوں نے سخت اعتراض کیا تھا اور انہیں حرف واو ہٹانے نہ دیا۔ تفسیر فرقان۔ بہرحال قرآن میں تحریف اور تبدیلی کی کوشش ناکام رہی۔ اب آئیے زکوٰۃ کی مقدار کے سلسلے میں ایک مختصر اشارہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اور روایات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مال کی کتنی مقدار پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ظاہری زکوٰۃ کا حکم معلوم کرنا چاہتے ہو یا باطنی زکوٰۃ کا؟ عرض کیا کہ دونوں کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ آپ نے پہلے ظاہری زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا، اس کے بعد فرمایا کہ باطنی زکوٰۃ یہ ہے فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَىٰ أَخِيكَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ۔ تفسیر صافی۔ تمہارے بھائی کو جس چیز کی تم سے زیادہ ضرورت ہو، پہلے اس کی ضرورت پوری کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ کی زبانی منقول ہے انما اعطاکم اللہ هذه الفضول من الاموال لتوجهوها حيث وجهها اللہ تعالی ولم تعطلوها لتنکذوها۔ تفسیر صافی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اضافی مال عطا کیا تاکہ تم اسے رضائے خدا کی راہ میں خرچ کرو اور انہیں اپنے ہاں ذخیرہ نہ کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ فرض علی اغنیاء المسلمین فی اموالہم القدر الذی یسع فقراءہم الا ان اللہ یحاسبہم حسابا شدیدا ویعذبہم عذابا علیما۔ تفسیر صافی۔ اللہ تعالیٰ نے دولت مند مسلمانوں کے اموال میں زکوٰۃ کی اتنی مقدار واجب کی ہے جو کہ ان کے غربا کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ آگاہ رہو، اگر دولت مندوں نے اپنے فریضے پر عمل نہ کیا تو خدا ان کا سخت محاسبہ کرے گا اور انہیں سخت عذاب دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ کنز ہے، اگرچہ چھپا ہوا نہ ہو اور اگرچہ سونا چاندی کی شکل میں نہ ہو۔ تفسیر کنز الدقائق۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ اور آیت کنز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری نے حاکم شام معاویہ اور خلیفہ ثالث اور ان کے کارندوں کی ذخیرہ اندوزی اور مسلمانوں کے بیت المال کی لوٹ مار پر اعتراض کیا اور تبلیغ حق کی نیت سے صبح و شام اس آیت کو معاویہ اور پھر خلیفہ کے سامنے پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ آیت صرف مانعین زکوٰۃ سے ہی مخصوص نہیں ہے، اس کے برعکس اس آیت میں تمام مال جمع کرنے والے شامل ہیں۔ تفسیر المیزان میں مرقوم ہے کہ ابو ذر غفاری، کعب الاحبار اور خلیفہ ثالث کے مباحثے سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ غربت زدہ معاشرے میں دولت کا جمع کرنا حرام ہے، اگرچہ وہ دولت حلال راستے سے ہی کیوں نہ حاصل ہوئی ہو اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جا چکی ہو۔ کچھ لوگ اس نظریے کو حضرت ابو ذر غفاری کے ذاتی اجتہاد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اسے ان کا ذاتی اجتہاد اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خود یہ فرماتے تھے ما قلت لهم الا ما سمعت من نبیہم، میں نے ان سے وہی کچھ کہا ہے جو میں نے ان کے نبی کی زبان سے سنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی صداقت کی گواہی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی کا نمایاں پہلو حاکموں کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ انہوں نے اسلام کے اقتصادی ڈھانچے کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے خلیفہ کے سامنے سخت احتجاج کیا تھا۔ ان کا خلیفہ سوم سے مالی منصب کا جھگڑا نہیں تھا، انہوں نے دولت پرستی اور سرمایہ داری
سسٹم کے قیام کی وجہ سے خلیفہ کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ خلیفہ سوم نے آخر کار اس پارسا اور انقلابی صحابی کو شام جلاوطن کر دیا تھا۔ پھر انہیں شام سے نہایت مظلومانہ حالت میں مدینے لایا گیا۔ بعد اس کے انہیں ربضہ جلاوطن کیا گیا، جہاں مظلومی کی حالت میں ان کی وفات واقع ہوئی۔ حضرت ابوذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ بدسلوکی خلیفہ کے سیاہ اور ناپسند کاموں میں شمار کی جاتی ہے۔ خلیفہ کے کچھ نمکخواروں نے اپنے محدود دفاع کے لیے حضرت ابوذر غفاری کے اس اقدام کو سوشلزم سے تعبیر کیا اور ان پر اشتراکیت کی فکر پھیلانے کی تہمت عائد کی ہے، اور کہا ہے کہ ابوذر ذاتی ملکیت کے سرے سے مخالف تھے۔ علامہ امینی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الغدیر میں اس کا تفصیلی جواب دیا ہے۔ الغدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 335۔ حضرت ابوذر غفاری کو بار بار اس لیے جلاوطن کیا گیا کہ انہیں حکومت وقت کی پالیسیوں پر سخت اعتراض تھا، اور وہ خلیفہ کے غلط مالی نظام اور معاویہ کی مال جمع آوری اور کعب الاحبار یہودی کی غلط تعویل کے شدید مخالف تھے۔ چنانچہ شیعہ سنی دونوں کی کتب تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں۔ تفسیر نمونہ۔ کچھ لوگوں نے اپنے تئیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان اختلافات سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ سوم کے زمانے میں عقیدہ اور نظریے کو بیان کرنے کی کھلی اجازت تھی۔ ایسے ہی لوگوں نے یہاں تک کہا کہ برائی کو دور کرنا فائدے کے حصول سے زیادہ اہم ہے۔ ان لوگوں کی نظر میں حضرت ابوذر کا مدینہ و شام میں رہنا ایک برائی تھی اور ان کی جلاوطنی مصلحت آمیز تھی۔ تفسیر المنارج جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 406 اور 407۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور وفادار صحابی کے ساتھ اس بدترین سلوک کو کسی توجیہ و تعویل کے پردوں سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ حضرت ابوذر رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہی کو روکنے کے لیے صدائے احتجاج بلند کی تھی، اور انہوں نے ایک دینی اور شرعی فریضے کو سر انجام دیا تھا۔ نکات میں بہت اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ہم بس اتنا کہیں گے۔ حضرت ابوذر رحمۃ اللہ علیہ جو ایک سچے صحابی تھے، خلیفہ کے ظلم کا شکار ہو کر ربضہ نامی جنگہ جو ایک خشک صحرا تھا وفات پا گئے۔ ہمارا درود و سلام ہو ان کی پاکیزہ روح پر۔ اس وضاحت کے بعد اب آئیے آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، تمام علماء اہل کتاب برے نہیں ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں کچھ اہل کتاب علماء کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ ان کثیرا من الاحبار۔ نمبر 2، اپنے مقام و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھانا حرام ہے، اور مالی بدعنوانی دینی علماء کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ جو لوگ اوقاف کے متولی ہوں اور اوقاف کی کمائی وقف مقصد میں خرچ نہ کرتے ہوں تو وہ بھی اس آیت کے مصداق ہیں۔ نمبر 3، اگر علماء لوگوں کے مال سے استفادہ کریں اور عوام کو اس کا فائدہ نہ پہنچائیں تو اس سے لوگوں کے دلوں میں دین سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، جو کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کا مصداق بن جاتی ہے۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ نمبر 4، یہودی اور نصرانی علماء لوگوں کو حق سے اس لیے دور رکھتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ اگر لوگوں نے حق پہچان لیا تو ان کے دنیاوی مفادات پر چوٹ پڑے گی۔ یکنزون یصدون۔ نمبر 5، اسلام میں سرمایہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے، البتہ سرمایہ حاصل کرنے کے کچھ شرائط ہیں۔ دولت اکٹھا کرنا اور غلط جگہ پر دولت کا خرچ کرنا حرام ہے۔ نمبر 6، مال کا اکٹھا کرنا ایک اجتماعی مصیبت ہے اور دنیا کی لالچ اس سے زیادہ بری صفت ہے، اور ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو چھپا دینا اس سے زیادہ برائی ہے۔ اس سے معاشرے کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ والذین یکنزون ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ نمبر 7، علماء کی دنیا پرستی اور دولت مندوں کی زراندوزی قہر الہی کا سبب ہے۔ فبشرہم۔ نمبر 8، سونا چاندی اور رقم کی جمع آوری اور اسے خرچ نہ کرنا اور اس کا ذخیرہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس پر خدا نے اپنے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ والذین یکنزون بعذاب علیم۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہمارے اس پروگرام کو ضرور فالو کریں اور ہر ویڈیو کی اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔